بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو افغانستان میں بسانے کے لیے 10 ارب روپے مانگے تھے، یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ امریکہ ٹرمپ ہوٹل کے باہر ٹیسلا کی الیکٹرک کار میں پر اسرار دھماکہ، ایک شخص ہلاک۔ آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے، یہ کہنا ہے میجر جنرل حمود الرحمان کا۔ اور اڑان پاکستان معاشی بحالی کا 10 سالہ منصوبہ گیم چینجرز یا غیر حقیقی۔ 9 مئی کے مقدمات میں رحم کی اپیل کرنے والے 67 مجرموں میں سے 19 کی سزائیں معاف، ISPR۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ گارنٹی دیں کہ ٹی ٹی پی واپس نہیں آئے گی پاکستان، اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو اندرونی خطرات ہیں، ہم باہر کے خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ دہشت گردی کی بڑی وجہ وہ لوگ ہیں جو لا کے بسائے گئے تھے۔ میں اسمبلی میں تھا جب بریفنگ دی گئی کہ ان کو بسانے کا فیصلہ بہتر ہے، 40,000 سے 45,000 لوگ آئیں گے۔ اب یہ لوگ KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ PDM کی حکومت بننے کے بعد میں افغانستان گیا تھا، افغان طالبان کے وزیر دفاع اور دیگر قیادت سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو نہ روکا گیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے، پھر گلہ نہ کریں۔ وہ 10 ارب روپے مانگ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو نہیں اور کہیں اور منتقل کریں۔ جس وقت میں افغانستان گیا تھا اس دوران قلم تنظیم کا کوئی سیز فائر نہیں تھا۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث لوگوں کو ہم پر تنقید کا حق نہیں۔ تمام تر دباؤ کے باوجود ہم ایٹمی طاقت بھی بنیں اور میزائل بھی بنائیں، مذاکرات کریں، لیکن دفاعی تنصیبات پر حملوں کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ٹارگٹ کریں، PPP کو کریں، لیکن ملک کو ٹارگٹ نہ کریں۔ ہم نے جو غلطیاں ضیاء کے دور میں کی، اس کی معافیاں بھی مانگی۔ ہم نے ریاست کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا جو 9 مئی کو کوئی سیز اور 26 مئی کو ڈالا گیا۔ امریکہ ٹرمپ ہوٹل کے باہر ٹیسلا کی الیکٹرک کار میں پراسرار دھماکہ، ایک شخص ہلاک۔ ایلون مسک کی مشہور الیکٹرک کار میں پراسرار دھماکے کی وجہ سے ایک شخص ہلاک، 7 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ ٹیسلا کے سائبر ٹرک کارنو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرن انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر کھڑی تھی کہ اچانک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی، جس کے بعد اس میں آگ لگی، جس کی وجہ سے کار میں بیٹھا ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے اطلاع ملنے پر ایکس پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میسٹر ٹیم معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، جیسے ہی کچھ معلومات حاصل ہوں گی تو لوگوں سے شیئر کی جائے گی۔ جبکہ ٹرمپ نے افسوس کا اظہار کیا اور ہر قسم کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے، میجر جنرل حمود الرحمان۔ حکومت خط لکھتی ہے کہ نیٹ ورک بند کر دے تو ہم بند کر دیتے۔ قائمہ کمیٹی میں پیش، پی ٹی آئی کے چیئرمین قائمہ کمیٹی میں پیش۔ شارک کیبل کاٹتی نہیں ہے، پاکستان کے پاس 5 کیبل ہیں، ایک اور کیبل پر کام ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، یہ غیر قانونی ہے، میں تو ایسے ہی بند کرتا رہا۔ حمود الرحمان۔ شہباز گل کا تجزیہ ویڈیو ضرور دیکھیں، 3 ماہ انٹرنیٹ بند رہا۔ معاشی بحالی کے کئی چیلنجز سے دوچار پاکستان کی وفاقی حکومت نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک منصوبہ لانچ کیا ہے، جس میں اقتصادی شرح نمو اور برآمدات کے ساتھ ساتھ سماجی شعبوں کے لیے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ 30 دسمبر کو شہباز شریف نے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔
ایک ایسے موقع پر کیا جب حکومت کی جانب سے ملکی معیشت میں استحکام اور مہنگائی کی رفتار میں کمی سے متعلق دعوے کیے گئے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف سے 7,000 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے تحت سلسلے میں پاکستان ٹیکس نجکاری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات کی کوششیں کر رہا ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت آئندہ 5 سال اور طویل مدت میں سن 2035 تک کے معاشی اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً ملکی شرح نمود میں اگلے 5 سال میں 6% اضافے کا ہدف مقرر کیا ہے اور آئندہ 10 برس میں یعنی 2035 تک مجموعی قومی پیداوار GDP کا سائز $1 ٹریلین تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں رحم کی اپیل کرنے والے 67 مجرموں میں سے 19 کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان DG ISPR کا۔ قمر جاوید باجوہ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، یہ رپورٹ ہے زاہد کشکوری۔ اور DGISI کا موبائل ہیک کر لیا گیا ہے، یہ کہنا ہے شہزاد اکبر کا۔ اور سعودی شہزادے کا شہباز شریف کی سرزنش کی، یہ رپورٹ کیا ہے محمد مالک نے۔ اور لاسٹ میں آپ شہباز گل کا ویڈیو کلپ آپ دیکھیں جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے قمر جاوید باجوہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، DGISPR DGISI کے موبائل کے حوالے سے، اور سعودی شہزادے کا شہباز شریف کے لیے سرزنش کی ہے محمد مالک نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ آپ ویڈیو کلپ میں لاسٹ میں ضرور دیکھیں اور مجھے اجازت ہے انشاءاللہ ناظرین، نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہم ویڈیو اس کے مطابق بنا سکیں۔ تو ناظرین، یہ لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے جو آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو اتھینٹک نیوز ملے گی، کوئی جھوٹی نیوز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پوری کوشش ہے، کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ پہلے ہوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے جو بھی نیوز ہو اتھینٹک نیوز وہ آپ سے ناظرین سے میں شیئر کروں۔ تو ناظرین، آپ کا حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو غالباً ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا کے اندر سے خبریں دی جا رہی ہیں۔ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، تفصیل سے رکھیں گے۔ میں چاروں اور ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں۔ آج امریکہ میں نیو یارک، لاس ویگس اور نیو اورلینز، مطلب کہ ہر طرف ہی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ سال کا پہلا دن تھا، پوری دنیا بھی پریشان ہے، امریکی بھی پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر بھی دینی ہے جو کہ محمد مالک صاحب کی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی کلاس لی ہے، انہیں اسکول کیا ہے، ان کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہے کیونکہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ محمد مالک صاحب کی سٹوری ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑی سزلنگ سٹوری دی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کا موبائل فون جو ہے وہ ہیک ہو گیا، اور اس میں سے کیا کیا ڈیٹا لیک ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب وہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں تو شک جو ہے وہ ISI چیف کے موبائل فون۔ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شمس الدین جبار ہیں یہ امریکہ میں ہی پیدا ہوئے، ٹیکسس میں، یہیں پلے بڑے، اور 2007 سے لے کے 2020 تک یہ امریکی فوج میں بھی کام کرتے رہے۔ 7 سے پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ بہت ہی بے رحمانہ قسم کا یہ حملہ تھا جس کے اندر لوگوں کو ٹرک کے نیچے کچل کر مار دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے دوسری خبر رکھتے ہیں۔ دوسری خبر بھی امریکہ سے ہی ہے، اور وہ جو صدر ٹرمپ کا ہوٹل ہے، ہوٹل ٹرمپ، وہ لاس ویگس میں ہے، اس کے سامنے بھی ایک ایسے ہی کرائے پر ٹرک لیا گیا، لیکن یہ والا ٹرک جو تھا یہ ٹیسلا کا، جسے سائبر ٹرک کہتے ہیں، جو ایلان مسک کی کمپنی ٹیسلا ہے، ان کا جو ٹرک ہے۔ ٹرک دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ پاکستانی ویگو ڈالے کی طرح کے ڈالے کو بھی یہاں ٹرک کہا جاتا ہے۔ تو وہ جا کر کھڑا کیا گیا، اس میں آتش بازی کا سامان رکھا ہوا تھا اس کے پیچھے، لیکن اس کے نیچے کوئی بم بھی لگایا ہوا تھا، اور بالکل اس کو وہاں لے جا کر پھاڑ دیا گیا۔ اور جب وہ بم پھٹا
تو اس سے اس ٹرک کو تو چلے جو نقصان اس کے اندر ہونا تھا، لیکن ٹرک غالباً اتنا زیادہ مضبوط تھا کیونکہ وہ جو ٹیسلا کا ٹرک ہے وہ بڑی موٹی چادر کے ساتھ بنا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ خبریں تھیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کو ایلان مسک کے ساتھ خاصی پریشانی ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی کہ ٹیسلا کا جو ٹرک تھا، کیونکہ یہ الیکٹرانک وہیکل ہے، یہ چارجنگ کے ساتھ چلتی ہے، اس کے اندر انجن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پھٹ گیا، جیسے اس کی بیٹری پھٹ گئی ہو یا وہ خود سے پھٹ گیا ہو، لیکن وہ نیو یارک سے ہے۔ نیو یارک میں ایک نائٹ کلب کے اندر فائرنگ ہوئی ہے، یہ ابھی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے کی یہ خبر ہے، تو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پر نہیں پتا کس نے فائرنگ کی ہے، کتنے لوگ اس کے اندر اگر جان سے گئے۔ یہ پتہ چلا کہ 11 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق۔ کوئنز کا علاقہ ہے نیو یارک میں، اور وہاں پر یہ نائٹ کلب ہے جس کے اندر گولیاں چلی ہیں۔ امریکی وقت کے مطابق بدھ کی رات تقریباً 11:30 بجے رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ڈیفینیٹلی امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور شمس الدین جبار کا نام آیا، ظاہر ہے مسلمان کا نام آیا، یا نام سے کم از کم، اب پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، لیکن نام سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلمان ہیں، اور پھر انہوں نے آئسس کا جھنڈا بھی اس ٹرک کے اوپر لگا رکھا تھا اس نے، شمس الدین جبار نے۔ تو ان حالات میں لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہی جو اسلاموفوبیا ہے، فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت جو ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کھڑا ہوا، اور کس نے مسلمانوں کا دفاع کیا؟ ان کا نام ہے رچرڈ گرینل۔ رچرڈ گرینل نے ایک بہت ہی پاورفل ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں اور مسلمان بھی ان کو ایکسٹریمسٹ ہی کہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے تک پاکستان کے چودھری نظام الدین اور پاکستان کا لفافہ میڈیا رچرڈ گرینل پر صرف اس لیے حملہ کر رہا تھا کہ اس نے فری عمران خان کا نعرہ کیوں لگا دیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پاک پیک ہے جس کو اب توڑنے کی چودھری نظام الدین نے کوشش شروع کی ہے، اور جو عدیل راجہ صاحب کی خبر تھی کہ کچھ لوگوں کو امریکہ سے بلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ میٹنگز کی گئی ہیں، اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ آپ ایک پیرلل پاک پیک بنائیں۔ اب ان لوگوں کے جب ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ واقعی پاکستان میں ہیں، اور واقعی نون لیگ کی گورنمنٹ کے اور چودھری نظام الدین کے وہ گیسٹ ہیں، اور واقعی حکومتی مشینری کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے، جب تک وہ ڈینائی نہ کر دیں تو ہم یہی کہیں گے، لگ یہ رہا ہے کہ عدیل راجہ صاحب کی سٹوری جو ہے وہ درست ہے، اور لیڈرشپ ہوتی بھی یہی ہے۔ بہرحال جی اگلی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ جنرل باجوہ کی خبر ہے، جیسا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یہ خبر دیں گے۔ خبر یہ زاہد گشکوری صاحب کی ہے۔ زاہد گشکوری جو ہیں وہ ایک جانے مانے رپورٹر ہیں، لیا سے ان کا تعلق ہے، ہیں بڑے سینئر رپورٹر، اب تو رپورٹر کہنا بھی ان کا تجربہ ہے اس کے سامنے درست نہیں ہے۔ ویسے تو رپورٹر ہی رہتا ہے، جتنا مرضی سینئر ہو جائے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن زاہد گشکوری بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، پہلے جیو ٹی وی میں ہوتے تھے، اب یہ دوسرے ٹیلی ویژن کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر ملاقاتیں کرنے پر پابندی ہے۔ جب کسی کے اوپر بھی کسی کو ملاقات کرنے پر پابندی ہو یا باہر جانے پر پابندی ہو تو عرف عام میں اسے ہاؤس اریسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹینشن جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ایکس آرمی چیف، ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کو کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبر، اگلی خبر جو ہے وہ محمد مالک صاحب کی ہے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے۔ انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جب شہباز شریف حال ہی میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملنے گئے تو محمد بن سلمان نے انہیں کہا کہ جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے، یاد ہے نا SIFC میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ آنی تھی، جس میں سے $25 ارب ہم نے محمد بن سلمان صاحب سے لینے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے وہ انویسٹمنٹس کرتا ہے، 6 ملکوں کو میں پرسنلی دیکھتا ہوں، وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ان میں ایک پاکستان بھی ہے۔ تو میں نے جب آپ لوگوں کے جو پروجیکٹس آپ نے بنا کے بھیجے ہیں، ظاہر ہے ان کی کابینہ نے بنا کے بھیجے ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور ساتھ چودھری نظام الدین کے سارے افسران، SIFC تو ہے ہی فوج کے پاس اس ٹائم، تو جو انہوں نے پرپوزلز بنا کر بھیجے ہیں، جو انہوں نے پروجیکٹس بنا کر بھیجے ہیں، وہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ تو بہت ہی بےہودہ قسم کے ہیں، بلکہ محمد مالک صاحب نے BS کا لفظ استعمال کیا ہے، معذرت کے۔ خبر شہزاد اکبر صاحب کی ہے، اور وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے جو چیف ہیں
ظاہر ہے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی تو ISI ہی بنتی ہے اور اس کے چیف جو ہے وہ جنرل عاصم ملک ہیں غالباً آج کل تو، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے یہ نام نہیں لیا. یہ تو اندازہ ہم لگا پا رہے ہیں کیونکہ وہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہے ہیں. دوسری ملٹری انٹیلیجنس ہے لیکن اس کو آپ اس طرح پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کہہ سکتے, وہ ISI ہی بنے گی. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے چیف جو ہیں ان کا فون جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے اور ہیک کسی دشمن ایجنسی نے کیا ہے اور اس میں سے ان کا ذاتی ڈیٹا جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو شہزاد اکبر اس میں جو آفیشیل جو بھی خفیہ چیزیں تھیں وہ اس فون میں نہیں تھیں, وہ دوسرے فون پر استعمال کی جاتی تھیں, وہ بچ گیا ہے. جو فون ہیک ہوا ہے وہ پرسنل یوز میں تھا اور اس کا جو ڈیٹا نکلا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایشوریا رائے کے بہت زیادہ مداح ہیں, فین ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے فین ہیں. فین مومنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. کوئی عمران خان صاحب کا فین ہے, جیسے پوری قوم عمران خان کی فین ہے. ان کے کپڑوں کے اوپر عمران خان صاحب کے نام لکھے ہوتے ہیں, تصویریں بنی ہوتی ہیں. گلے میں اگر وہ کسی قسم کا سکارف ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر, اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا شاہ کے فون میں سے نکلا ہے لیکن آفیشیل ڈیٹا بچ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس چیز کے اوپر بڑی اضطراب میں ہے, پریشانی میں ہے کہ جو ہم نے آفیشیل ڈیٹا لینا تھا وہ ہم ڈیٹا نہ لے سکے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو نامزد کابینہ کے اراکین ہیں ان کو توثیق سے پہلے, ان کی پوزیشنز لینے سے پہلے ٹویٹر کے اوپر پیغامات جاری کرنے سے منع کیا ہے. اب پٹواریوں کے لیے تو ویسے یہ خوشائند بات ہے کہ رچرڈ گرینل اب مزید ٹویٹ شاید نہ کریں, لیکن یہ پابندی جو ہے یہ رچرڈ گرینل کے اوپر نہیں لگی, لیکن ظاہر ہے فالو تو انہیں بھی کرنی پڑے گی جب ساری کابینہ کو یہ انسٹرکشن آئی ہے. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کے اندر ہائیلی سکلڈ ویزا کو H1B ویزا کہا جاتا ہے. جو ہائیلی سکلڈ لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, IT کے لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, وکلا ہیں, جو ہائیلی سکلڈ ویزا ہوتا ہے, بڑا پریسٹیجیس ویزا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے انڈینز ہر سال آتے ہیں. اور اب امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو H1B ویزا ہے, ہائیلی سکلڈ ویزا, اس کو کنٹینیو رکھنا